اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کے ایمان پر شک ہوا اور رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگے ہیں جنگوں میں، رضوان گرامی سچے کیسے ہوں گے؟ اسی لیے مولا امیر المومنین سے یہ پوچھا گیا کہ یا علی بتائیے کہ جنگ احد میں کیوں نہیں بھاگے دوسروں کی طرح؟ تو کہا یا رسول اللہ کیا آپ پر ایمان لا کر پھر کفر کی طرف چلا تھا؟ وَلَمْ يَرْتَابُوا، رسول اللہ پر جب آپ ایمان لے آئے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آئے ہیں تو اس ایمان سے پلٹنا نہیں ہے. یعنی علی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو میدان میں جمع رہے وہ اس آیت پر پورا کھرا اترتا ہے، اور جو میدان سے بھاگ جائے تو اس کا ایمان وہ انما المؤمنون کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور پھر اس کے بعد کہا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ لوگ کہ جو جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں مال کے ذریعے اور اپنے نفس کے ذریعے. علی نے مال کے ذریعے کتنا انفاق کیا؟ آیتیں پڑھی ہیں میں نے گزشتہ مجلسوں میں. کبھی آیت نازل ہوتی ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ بھی مولا کی شان میں ہے. کبھی آیت نازل ہوتی ہے جو لوگ دن میں رات میں دکھلا کر چھپا کر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اجر ہے اور انہیں کسی قسم کا اس انفاق سے حزن نہیں ہے. یہ بھی مولا کی شان میں نازل ہوئی. جیسے عرض ہوا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یعنی جب یہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اپنی ضرورت کو روک کر اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. یہ بھی علی کی شان میں نازل ہوئی. اور پھر اس کے بعد انفاق علی نے جو کیا ہے اور انفاق کے ذریعے جو اللہ کی راہ میں کوشش کی ہے، اللہ نے کیا کہا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، مال کے ذریعے جہاد. رسول اللہ کے اصحاب تو وہ تھے کہ جو خود رسول اللہ کی ذات پر خرچہ نہیں کرتے تھے. اسلام فی سبیل اللہ کو تو بات تو دوری ہے. کیوں؟ دلیل دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. رسول اللہ کے پاس کچھ لوگ آ کر بیٹھتے تھے جو پیسے والے تھے اور رسول اللہ سے بار بار بیٹھ کر، ظاہر ہے شخصیت ہے، رسول اللہ پیغمبر آدم ہے، خاتم المرسلین ہے، تو رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھتے تھے اور جو غریب تھے وہ بیچارے دور رہتے تھے تو انہیں فقر کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے تھوڑا سا آکورڈ محسوس ہوتا تھا، برا لگتا تھا. تو حضور نے بھی یہ محسوس کیا. لیکن چونکہ رسول اللہ مکارم اخلاق پر اس قدر بلند منزل پر ہے کہ رسول نہیں چاہتے تھے کسی کو دھتکارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا رسول نہ دھتکارے تو میں دھتکاروں گا. اللہ تعالیٰ نے کیا پروگرام بنایا؟ کہا اے رسول، جو لوگ، جو صحابہ آپ سے نزدیک ہو کر آپ سے چیمی گوئیاں کرتے ہیں، نجوا کرتے ہیں، کان میں بات کرتے ہیں. ظاہر ہے جب کان میں کوئی بات کرتا ہے نجوا اسلام میں روکا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے برے خیالات آتے ہیں. مثلا اگر کوئی شخص فرض کیجئے میرے کان میں آ کر کچھ کہہ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے مثلا سامنے یہ صاحب جو بیٹھے ہیں انہیں دیکھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھئی مولانا کو شاید میری مخالفت میں کوئی چیز کہی جا رہی ہے، تو اس سے بدگمانیاں ہوتی ہیں، زن ہوتا ہے، اور زن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے بدگمانی کرنے سے. تو رسول اللہ سے یہ چیمی گوئیاں کرتے تھے تو وہ جو بیچارے غریب تھے، مفلس تھے، انہیں برا لگتا تھا. تو رسول اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی آیت نازل ہوئی ہے جو مجھ سے نجوا کرنا چاہتا ہے پہلے پیسہ سامنے رکھے پھر نجوا کرے. اب عزیزان گرامی، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں مصاحبت ہوئی غار میں رسول اللہ کی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ تلوار لے کر دشمن اسلام کا قلع کما کرتے تھے، وہ جب نجوا کرنے کی بات تھی تو نجوا کرتے تھے مفت میں. جیسے ہی پہلی پیسے کی بات آئی تو سارے کے سارے رسول اللہ سے دور ہو گئے. عزیزان گرامی، آج کا ایک مومن، عام مومن جو یہاں پر بیٹھا ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مثلا $1000 دیں گے تو آپ کی رسول اللہ سے گفتگو کروائیں، یا وہاں پر کوئی شخص بیچ میں ہوگا کہ جو آپ سے جو ہے فکس کرے گا کہ بھئی جس طرح علامہ صاحبان پیسہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی فکس کیجئے، وہ آدمی آپ سے ڈیل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں رکھا تھا، کہا جو صدقہ دینا ہے وہ دے جاؤ. لیکن کوئی نہیں آیا. اور لکھنے والوں نے لکھا کہ علی ابن ابی طالب کہ جو دین کا پہلانے والا ہے، دین کا محافظ ہے، دین کے اوپر جان اور مال سے خرچ کرنے والا ہے، اس نے 10 دن تک مسلسل 1 دینار دے کر رسول اللہ سے نجوا کیا. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کوئی مرد میدان نہیں ہے انفاق میں،
تو 10 دن کے بعد کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں خدا کی قسم قرآن مجید کی آیت نجوہ وہ آیت ہے کہ جس پر صرف اور صرف علی ابن ابی طالب نے عمل کیا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وزان گرامی جو رسول اللہ سے ملاقات کے لیے خرچہ نہ کرے تو وہ اسلام کا درد کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ حضرات تو وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے اسلام کو نچوڑا بلکہ دینے کے بجائے۔ رسول اللہ کی قربت کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد بزرگی کا عنوان کر کے رسول اللہ کی مسجد پر آ جائے۔ بات تو یہاں تھی۔ رسول اللہ نے صادقین کو ہر جگہ پہچانوایا۔ اب جو اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں خلافت کے تعلق سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ کیوں بات نہیں کی، گھما پھرا کر صفات بتا دی؟ ہمارے لیے تو ظاہر سی بات ہم چیز بالکل ہی برگر کی طرح طے سامنے آپ کی جو ہے پلیٹ پر رکھ کے دیا جائے، ہمیں تو یہ عادت ہوگی۔ ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ غیب ہے کہ جس پر جو ہے صفات بتا دی ہیں۔ کہا دیکھو یہ صفت دیکھتے جاؤ، چونکہ ہم شخصیت پرست نہیں ہوتے ہیں، ہم صفات پرست ہوتے ہیں۔ ہم نے تمہیں صفات بتا دی ہیں، ایٹریبیوٹس بتا دیے ہیں مومنین اور صادقین کے، تم ان کا امپلیمنٹ کرتے جاؤ، جہاں جہاں تمہیں صادق ملتا جائے اس کی پیروی کرتے جاؤ۔ اسی میں تمہارا امتحان تو یہی ہے۔ اور اگر عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ صادقین کو منشن بھی کر دیتا قرآن مجید میں، علی، حسن، حسین، تو اس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ جیسے آج کے دور میں جب یہ کہا گیا کہ اس امت کا آخری صادق سچا آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، تو کتنے لوگوں نے کہا میں مہدی ہوں؟ کہا ہے نہیں کہا ہے؟ تو ہر ایک آدمی کہتا کہ بھئی جس طرح رسول اللہ نے جو ہے خلیفہ کہا، لفظ کہا تو میں خلیفہ، اسی طرح سے اختلاف تو رہنا ہی تھا نا۔ جب آدمی نے اختلاف کرنا ہے تو اس گوشے سے کرے یا اس گوشے سے کرے، نام لکھ دے تب بھی اختلاف ہے، چونکہ رسول اللہ کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد ہے ہی نہیں سوائے رسول کے، اللہ کے فرستادہ ہیں۔ تو آپ کہیے کیا اللہ تعالیٰ نے کھل کر جب قرآن میں کہا تو رسول اللہ کو یہود و نصارہ نے مان لیا؟ نہیں مانا۔ بہت سارے کفار تھے جو آخری وقت تک نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا نام جان کر نہیں رکھا تاکہ ایٹریبیوٹس کے ذریعے، صفات کے ذریعے ہمارا امتحان ہو اور ان تک پہنچے، اور سارے وسائل مہیا کیے۔ لیکن حیرت یہ ہوتی ہے امت مسلمہ پر عزیزو کہ وہ رسول اللہ کے بعد، آج جو مسلمانوں میں بیداری ہو رہی ہے بالخصوص اہل سنت میں، وہ رسول اللہ کے بعد خلفاء راشدین تک آتے ہیں اور آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس امت کا آخری جو امام ہوگا مہدی و هذا الامہ، وہ علی کی نسل سے ہوگا، جسے سب امت مسلمہ کو اتفاق کر کے جس کی پیروی کرنا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے جو سلسلہ ہم نے منشن کیا ہے، ہم نے بتلایا ہے، ہم نے جو پیش کیا ہے حضور پاک کی زبانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبانی، کہ اول جو ہے اسے بھی مانو، آخر جو ہے اسے بھی مانو، اور جو بیچ میں ہے وہی سلسلہ ہے، بیچ میں جو ہے وہی سلسلہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ سچوں کے ساتھ بھی رہنا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ سچے ہر زمانے میں ہیں، ہر زمانے میں سچے ہیں۔ وگرنہ قرآن مجید چونکہ قیامت تک کے لیے ہے تو ہر زمانے میں سچوں کا ہونا ضروری ہے، اور ہمارے زمانے کا سچا امام امام مہدی علیہ السلام، جس کے ساتھ ہمیں دلی طور پر رہنا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھ سے یہ کہا گیا کہ آخری مجلس میں اپنے وقت کے امام کا تذکرہ کروں۔ عزیزان گرامی، ہمارا وقت کا امام، اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یہ آپ کا شرف ہے، کرم ہے کہ آپ کا لیڈر اس 1400 سال پہلے بھی تھا اس امت کے لیے اور آپ کے لیے بھی، اور اس زمانے میں بھی شیعہ ہی وہ ہے کہ جن کا امام ہے، کسی اور امت کا امام نہیں، کسی اور فرقے کا امام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم قیامت کے دن ہر زمانے کی امت کو ان کے امام کے ساتھ بنائیں گے۔
تو ہمارا یہ چیلنج ہے کہ شیعوں کے علاوہ کس کے پاس امام ہے کہ جو اپنے امام کے ساتھ جا کر سرخرو ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کے وہ امام ہے کہ جو حرمین شریفین میں بیٹھے ہیں، ان پر آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ شیعہ حیدر کرار ہے کہ جو اپنے وقت کے امام مہدی علیہ السلام پر عزیزان گرامی، روایات کی روشنی میں یہ ملتا ہے کہ ہمارے 12ویں امام آپ کی ولادت 255 ہجری میں ہوئی، اور آپ جب 5 سال کی عمر کے تھے، یعنی 260 ہجری جب آئی ہے، تو آپ امامت کو پہنچے ہیں، اور یہ غیبت صغریٰ کا بھی سلسلہ یہیں سے شروع ہوا۔ غیبت صغریٰ کا سلسلہ 329 ہجری تک رہا، اور کل تعداد سالوں کی بنتی ہے 69 ایئرز امام غیبت صغریٰ میں رہے۔ لیکن غیبت صغریٰ میں امام کے رہنے کا مقصد یہ نہیں تھا، صغریٰ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی توسط سے امام رابطے میں ہوتے تھے امت کے، اور وہ 4 افراد تھے: عثمان بن سعید، محمد بن عثمان دوسرے، حسین بن روح نوبختی امام کے خاص نواب تیسرے نائب، چوتھے نائب کون تھے؟ علی بن محمد السمری۔ یہ افراد وہ افراد ہیں کہ جو امام کے خاص نائب تھے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جب امام نے جب ولادت پائی ہے تو زمانے کا بادشاہ تھا معتضد۔ معتضد وہ تھا کہ جسے یہ بتلایا گیا تھا کہ حضور کا آخری جو امام ہوگا، جب وہ آئے گا تو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، وہاں پر باطل خلافت کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس نے امام عسکری علیہ السلام پر بڑی سختی رکھی، اور کئی مرتبہ آپ کی گھر کی تفتیش ہوئی۔ لیکن عزیزان گرامی، وہ خدا کہ جو خدائے موسیٰ ہے، جس کے وجود کو ختم کرنے کے لیے فرعون نے، تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ 20,000 بچوں کو مارا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب وہ ٹھان لیتا ہے کسی چیز تو کیسے تولد دیا جناب موسیٰ کو، پیدا ہوئے جناب موسیٰ، اور پھر فرعون کی زوجہ جو مؤمنہ تھی، آسیہ تھی، اسی کے ذریعے پرورش کروائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو وجود بخشا۔ اسی کے گھر میں، موسیٰ کے، فرعون کے گھر میں ان کی تربیت ہوئی، امام کی ولادت ہوئی۔ عزیزوں، امام کی زندگی پر بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، اشرے درکار ہیں، انشاءاللہ کبھی کسی وقت موقع ہوا تو امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور اور ظہور کے حالات، یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ وقت کے امام کی معرفت رکھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو نہ جانے تو وہ جاہلیت کی موت۔ عزیزان گرامی، امام حسین کے دور میں جن لوگوں نے وقت کے امام کو نہیں مانا، نہیں جانا پہچانا، جاہلیت کی موت ہے۔ ہمارا وظیفہ وقت کے امام کے ساتھ بہت اہم ہے، ہم اپنے وقت کے امام کو پہچانیں کہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، کس مظلومیت میں ہیں، اور ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور ہم ان سے کیا چاہتے ہیں۔ وقت کا امام ہے جو کہ ہر عزاداری میں آتا ہے، آپ کے ہر عمل کو دیکھتا ہے، اور امام نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہاری خبر نہیں رکھتے، تمہاری ہر نشست و برخاست کی خبر ہمیں شب جمعہ دی جاتی ہے، رپورٹ بنا کر دی جاتی ہے امام کے سامنے، اور امام جانتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہمارا وجود نہ ہوتا اور اگر ہم تمہاری پرواہ نہ کرتے ہوتے تو دشمنان اسلام تمہیں تکے پارے کر کے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے۔ یہ امام نے فرمایا ہے۔ جن لوگوں نے ملاقات کی ہے امام سے، یا جو توقیع شیخ مفید ان حضرات کو، علماء کرام کو پہنچی ہے، کہا کہ ہم تمہارا خیال رکھتے ہیں۔ فضلان گرامی، اللہ تعالیٰ نے غیبت کیوں دی؟ سوال ہوتا ہے۔ تو غیبت کی امام کا وجہ یہ ہے کہ جناب آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر امام مہدی تک، ہر رسول کو اذیت پہنچائی گئی، ہر نعمت جو اہل بیت اطہار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر نعمت کو تمام کیا، اس پر کفران نعمت ہوا، امت نے اذیت و آزار میں رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے پشت پردہ اس نعمت تاکہ لوگ قدر جانیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے اللہ کی نعمت کی قدر جانیں، اس وجہ سے غیبت میں رکھا۔ اور پھر ہمارا امتحان بھی غیبت امام سے ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ
وہ ہیں، متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو غیب کا بارز مصداق، پہلا مصداق اللہ ہے اور دوسرا امام مہدی علیہ السلام ہے. پھر فائدہ کیسے جب امام تک آپ پہنچ نہیں سکتے؟ اور امام کہتی آپ تک تو رسائی تو امام کو تو ہے، ہر جگہ ہے. یہ جو غیبت کہا جاتا ہے، جب کسی عالم دین سے پوچھا گیا امام غائب کیوں ہیں، تو کہا کہ نہیں، امام غائب نہیں ہے، آپ غائب ہیں. توجہ کیجیے گا اس جملے پر. امام تو موجود ہے لیکن آپ کی آنکھوں پر غیبت کے پردے لگ گئے ہیں کہ جسے ہمیں خود ہٹا رہا ہے، وگرنہ امام تو موجود ہے. پھر رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس امت کا مہدی جس کا نام آپ کا نام ہوگا محمد، جب وہ ظہور کرے گا، جب وہ غیبت میں ہوگا، تو اس سے لوگ کیسے استفادہ کریں گے، کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ آپ کے وجود سے ہم استفادہ کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ امام رسول اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح استفادہ کریں گے کہ جس طرح اللہ کے وجود سے غائب ہونے کی صورت میں استفادہ کرتے ہیں. وہ بھی غائب ہے لیکن انسان اللہ کے وجود سے استفادہ کرتا ہے. تو امام بھی غیب ہے، غیب کا مصداق ہے، تو ان کے وجود سے بھی وہ اسی طرح استفادہ کرے گا. پھر ایک ظاہری مثال حضور نے دی اور فرمایا کہ دیکھو، جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے تب بھی روشنائی پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے مہدی اگر بادلوں کے پیچھے تصور کر لو تو اس کا نور تم پر چھایا رہے گا اور تمہیں مستفیض کرتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. عزیزان گرامی، امام زمانہ علیہ السلام 1400 سال سے ظہور کی امید میں ہے اور مقصد انتقام خون حسین. روایت میں ملتا ہے کہ جب کربلا میں امام حسین کی شہادت واقع ہوئی تو ایک مرتبہ ملائکہ نے بڑی ہی حسرت اور غم کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی سے کہا، اے ہمارے پروردگار، تیری حجت کو اس بے دردی سے کربلا میں شہید کر دیا گیا اور تم نے کچھ نہیں کیا. یہ حسین تیرا دین پہلانے والا، محمد کا میسج بچانے والا، اسلام کو بقا تک پہنچانے والا اس طرح شہید ہو گیا اور کوئی ریاکشن نہیں، کوئی عکس العمل نہیں تیری جانب سے. تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اللہ انتقام ضرور لے گا. انا من المجرمین منتقمون. قرآن میں جب نے فرمایا ہے کہ ہم مجرمین سے، گناہ کرنے والوں سے، مجرموں سے ضرور انتقام لیں گے. تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی معصوم فرماتے ہیں کہ حجاب ہٹا اور فرشتوں نے کیا دیکھا کہ قائم آل محمد کھڑے ہو کر نماز پڑھی. اور عزیزان گرامی، خدا نے ملائکہ سے کہا یہ مہدی امت ہے کہ جس کو ظہور ہوگا ایک طولانی غیبت کے بعد، اور یہ جب آئے گا تو ابا عبداللہ الحسین کے خون کا قصاص ہوگا. ہاں عزیزان گرامی، امام زمانہ وہ امام ہیں کہ جو صبح و شب ابا عبداللہ الحسین پر ہوتے ہیں. وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلُ الدُّمُوعِ دَمَا. اے دادا جان، میں آپ پر آنسوؤں کے بدلے خون روتا ہوں. وَلَا أَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً. اے دادا جان، میں تھوڑے وقت کے لیے آپ پر گریہ نہیں کرتا ہوں، صبح و شام آپ پر گریہ کرتا ہوں. عزیزان گرامی، 12 محرم تک 2 مہینے 8 دن تک 70 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں گریہ کر کے مر جانا اور ہے، اور 1400 سال سے مسلسل صبح و شام خون کے آنسو رونا، یہ گریہ بڑا عظیم گریہ جو امام زمانہ فرماتے. عزیزان گرامی، امام مہدی وہ امام ہے کہ جو زینب کی تمنا ہے، رقیہ و سکینہ کی تمنا ہے، جن بیویوں کی چادروں کو چھینا گیا ان کی تمنا ہے کہ ہمارا منتقم ہمارا انتقام لے گا جو کربلا میں لے گا. عزیزان گرامی، 12 محرم آ چکی ہے. لکھنے والوں نے لکھا کہ جیسے ہی 11 محرم ہوئی اور ظہر کا وقت آیا تو عمر سعد نے اپنے کشتوں کو، نجس جسدوں کو غسل دیا اور دفنا دیا، اور اہل بیت حرم کو کہا گیا شمر سے کہ اونٹوں پر سوار کیا جائے. بے کجا اونٹوں پر سوار کیا گیا. عزیزان گرامی، اس قدر لعین اور سخت دلی افراد تھے
کہ انہوں نے جب بیویوں کو سوار کر لیا بے کجاوا اونٹوں پر اور سید سجاد کو تو ایسے اونٹ پر باندھا تھا، روایت میں لکھا جاتا ہے کہ سید سجاد بیماری کی حالت میں ہے، غش پہ غش آ رہا ہے، اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو سید سجاد کی ٹانگوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سید سجاد کہتے ہیں یہ ایسی مصیبت تھی کہ جب جب اونٹ چلتا تھا تو میری ران سے خون بہتا رہتا۔ عزیزان گرامی، سوار کیا گیا اور اس قافلے کو اس جگہ سے لے جایا گیا کہ جہاں پر عباس اور محمد قاسم ابا عبداللہ الحسین اور علی اصغر کا بدن پڑا ہوا تھا، جس میں مطہر زمین پر تھا بغیر تدفین کے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی بیویوں نے اس منظر کو دیکھا تو ایک مرتبہ رباب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، سکینہ نے اونٹ سے گرایا، زینب نے اونٹ سے گرایا۔ ان کو دیکھ کر ساری بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا اور اپنے اپنے وارثوں کے پاس پہنچ گئے اور وہ گریہ کیا کہ یہاں پر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جناب زینب نے کہا صلی علیک ملائکۃ السماء، اے محمد آپ وہ ہیں کہ جن پر آسمان کے ملائکہ صلوات بھیجتے ہیں، وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّلٌ بِالدِّمَاء، لیکن یہ آپ کا حسین ہے کہ جو خون میں نہایا ہوا ہے، وہ مقطع الاعضاء اور جس کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ بنات کا سبایا، اے نانا رسول اللہ آپ کی بیٹیاں بے مقدم و چادر ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ مرثیہ پڑھا تو لکھنے والوں نے لکھا ہے فَبَكَى كُلُّ صَدِيقٍ وَعَدُوٍ، ہر دشمن اور دوست نے اس مرثیے پر جناب زینب کے گریہ کیا۔ عزیزان گرامی، پھر اس کے بعد عمر سعد نے کہا کہ فوراً بیویوں کو سوار کروایا جائے۔ عزیزو، یہ وہ موقع تھا کہ جہاں پر ننھی سکینہ بابا کے بدن کے پاس جیسے ہی پہنچی تو سینے پر سر رکھ کر روزے عاشور ہو گئی اور یہ کہا کہ بابا اگر میں نہ سوں گی تو اس کے بعد پتہ نہیں آپ کے جسد سے کہاں ملاقات۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی زینب آگے بڑھی، عمر سعد تازیہ نے لے کر بڑھا، شمر آگے بڑھا، بیویوں کو سوار کرنا چاہتا ہے تو ارباب مقتل یہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جناب سکینہ کو جناب زینب نے اٹھانا چاہا تو اٹھتے ہی ایک مرتبہ سکینہ نے کہا ابھی ابھی تو میرے بابا کو میں نے خواب میں دیکھا تھا، بابا یہ کہہ رہے تھے کہ اے سکینہ جب مدینے پلٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے یہ کہنا کہ تمہارا قوم والا بڑی ہی شدائد اور مشکلات و مصائب میں شہید کیا گیا۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے ہر ایک بیوی کو اونٹ پر سوار کروایا چونکہ عباس کی جگہ کو پورا کر رہی ہے۔ ایک وہ مقام آیا کہ سب بیویوں کو گن لیا تو کسی نے کہا رباب موجود نہیں ہے، رباب نہیں ہے۔ جناب زینب آئی، دیکھا رباب اپنے والی و وارث حسین اور علی اصغر کے جنازے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے رباب چلو مدینے چلتے ہیں، قافلہ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ رباب نے پلٹ کر دیکھا جناب زینب کو، کہا اے زینب میں مانتی ہوں کہ اون محمد کربلا میں شہید ہوئے، لیکن تم پلٹ کر مدینے جاؤ گی تو تمہارے شوہر والی و وارث عبداللہ موجود ہے، میں مدینے کے بجا کر کیا کروں گی؟ میری کل کائنات تو یہاں پر موجود ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کا حکم ہوا، کہا اماں جان چلیے گا، یہ امام کا حکم ہے۔ تو جان گرامی وہاں پر وعدہ کیا جسد حسین سے ننھے علی اصغر کے بدن کو دیکھ کر کہ اے میرے بچے اور اے میرے والی و وارث، یہ ماں یہ زوجہ جا تو رہی ہے لیکن چونکہ آپ کے بدن کو میں نے تپتی ہوئی دھوپ میں دیکھا ہے تو کبھی میں سائے میں نہیں جاؤں گا۔ اور اس وعدے کو بی بی نے وفا کیا۔ اب عزیزان گرامی مظلومیت سنیے گا، ساری بیویوں کو سوار کر چکے تو جناب زینب اولیاء مقام نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا۔ ایک مرتبہ مدینے کا وہ وقت یاد آیا کہ جہاں پر جب شرف اونٹ پر سوار ہونا چاہتی تھی تو اون محمد بھی موجود تھے، عباس بھی موجود تھے، علی اکبر بھی موجود تھے، قاسم بھی موجود تھے۔ ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف دیکھا، کہا اے ابو الفضل عباس کہاں ہو؟ آؤ کیا آ کر بہن کو سوار نہیں کرو؟ اجرکم اللہ۔ عزیزو یہ قافلہ چلا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 12 محرم کی شب کو
یہ قافلہ کوفے پہنچا ہے، لیکن ابن زیاد لعین نے کہا کہ صبح جب ہوگی تو صبح میں یہ قافلہ اندر داخل کیا جائے گا، قافلے کو باہر رکھا جائے۔ عزیزان گرامی، بیبیوں کو زیر آسمان رکھا گیا۔ جب صبح نمودار ہوئی، قافلہ اندر گیا، تو یہ کوفہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بی بی زینب نے درس دیا ہے عورتوں کو۔ کسی عورت نے پوچھ لیا، کہا بی بی آپ کوئی محترم بی بی لگتی ہیں، آپ کون ہیں؟ تو زینب نے کہا کہ میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے، یہ سکینہ ہے، یہ رقیہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ پہچان گئی، کہا کہ آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میں علی کی بیٹی وہی زینب ہوں۔ ایک مرتبہ اس سے رہا نہ گیا، فوراً چھت سے زمین پر آئی اور آ کر اپنی چادروں کو دیا۔ بیویوں سے کہا کہ یہ خاندان رسول اللہ بے مقطع و چادر ہے، انہیں چادریں لا کر دی جائے۔ عزیزان گرامی، یہ قافلہ پہنچا۔ ابن زیاد کے دربار میں مصیبتیں بہت زیادہ ہیں، بس ایک مصیبت پڑنی ہے۔ ایک مرتبہ جب سر ابا عبداللہ الحسین لا کر ابن زیاد کے تخت کے سامنے رکھا گیا، تو ابن زیاد نے ایک مرتبہ سر حسین کو دیکھا۔ اب دیکھیے شہادت تو ہو چکی ہے نا، اگر آپ کا بغض تھا تو بغض کو یہیں پر ختم کر دیتے، نہیں، عداوت جاری ہے شہادت حسین کے بعد۔ ایک مرتبہ دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ اس نے ایک چھڑی کو نکالا اور زبان امام حسین پر رکھا اور امام کی زبان پر، امام کی لبوں پر اس چھڑی کو مارنے لگا۔ عزیزان گرامی، یہ منظر سکینہ بھی دیکھ رہی تھی، رقیہ بھی دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر رسول اللہ کے ایک صحابی تھے۔ ایک مرتبہ اس صحابی سے رہا نہ گیا، کہا اے ابن زیاد، اپنی چھڑی کو حسین کے لبوں سے اٹھا لے، چونکہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ انہی لبوں کو وہ بوسہ لیا کرتے تھے۔ پروردگارہ، اس عشرہ مجالس کو ذاکر سے، سامعین سے اور منتظمین سے قبول فرما۔ بار الہ، اس ذکر کے توسط سے، اس عشرے کے توسط سے جن جن لوگوں نے یہاں شرکت کی ہے، ان کی زندگی میں تو برکات نازل فرما۔ بار الہ بطفیل محمد و آل محمد، انہیں ہر رنج و غم سے نجات عطا فرما، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے۔ بار الہ، اس ذکر کے توسط سے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ، اس ذکر کے توسط سے منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور تاج، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم الحسین۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein.